السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک العلم النافع رزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک العافیۃ والمعافی فی الدنیا والآخرہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ پیارے اہل القرآن، آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ اور آیت نمبر ہمارے پاس آ رہی ہے 127۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا پچھلی آیات میں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے اعراض کریں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اگلی آیت جو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہ لائے تو ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب یہ تو آپ نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اندھا کر کے ایسے شخص کو اٹھائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے اشخاص کو بھلا دے گا کہ جنہوں نے دنیا میں اس کی آیات سے اعراض کیا اور اس کے حکموں کو بھلا دیا، تو اسی طرح اللہ بھی قیامت کے دن انہیں بھلا دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے لوگ انہی کو قرار دے رہا ہے کہ جو کہ اللہ کی بتائی ہوئی آیات سے آگے نکل جاتے ہیں، اپنی حدوں کو پہچانتے نہیں ہیں، اور جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ کہ کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے بیشتر ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کے مخاطب اصل میں مشرکین مکہ ہیں، اور آج کے دور کے بھی مسلمان قیامت تک ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا قرآن میں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن میں سابقہ اقوام کی ہلاکت کے چرچے جو ہیں نا وہ زبان زد عام تھے۔ یعنی آپ قریش مکہ کو دیکھیں کہ جن جن قوموں کے حالات بیان کی گئے ہیں قرآن میں وہ ان کے ارد گرد ہی بستی تھی، اور ان پر جو عذاب آیا اور جو ان کی حالت ہوئے وہ اپنے تجارتی سفروں کے دوران ان کے تباہ شدہ جو کھنڈرات تھے ان اقوام کے، ان کو خود ملاحظہ کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ ان کے حالات میں کچھ غور و فکر کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ بالآخر ان کا بھی اپنا انجام جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ چاہتے تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو نشانیاں ہیں اللہ کی جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں، ان سے بھی نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ جن کے جو اولو الالباب ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں ہر جگہ میں، ہر آیت میں، یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ زمین میں بھی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ آیت اصل میں لفظ جو ہے وہ نشانی کو ہی مینشن کرتا ہے عربی میں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تیرے پروردگار کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا سکی ہوتی تو ان پر فوری طور پر عذاب آ جانا لازم تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو اہل مکہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جو رحمت للعالمین بھی کہلائے، تو ان کی وجہ سے بھی ان کی قوم میں جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہجرت مدینہ ہوئی ہے، جیسے ہی مسلمان ہجرت کی طرف گئے ہیں، تو اس کے بعد ان کو بہت زیادہ مصیبتوں کا اور
تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ کسی بھی نافرمان قوم کی گرفت نہیں کرتا، اسے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اللہ کی جو احکامات کو اگر سمجھ لے، پلٹ آئے تو پھر وہ عذاب سے بچ جائے۔ لیکن ایک مقررہ مدت تک اگر وہ نہیں صورتحال بہتر ہوتی اور اقوام جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہوتی رہتی ہیں، یعنی اللہ کے احکامات سے منہ موڑ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عذاب آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اب جو حکم دیا جا رہا ہے ہم سب کو وہ یہ ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ لہٰذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں جو ہے وہ تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں پر بھی، اس طرح امید ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ صبر اور نماز کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، قرآن کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں پر زور دیا ہے، ایک صبر ہے، ایک نماز ہے۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ احکام الہی جو ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کو پورے استقلال کے ساتھ انسان کو پورا کرتا رہنا چاہیے اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، اور اس راستے میں پیش آنے والی جتنی مشکلات ہیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اچھا، ظلم کو برداشت کرنا جو ہے نا ہمارے معاشرے میں صبر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ صبر کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ نیک راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں، تو آپ کے سامنے مشکلات آ جاتی ہیں، معاشرہ کریٹ کرتا ہے، وہ مشکلات پیدا کرتا ہے، آپ کے اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، دنیا کھڑی کر دیتی ہے، گھروں میں ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو آپ کو دین اسلام پر چلنے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو صبر یہ ہے کہ اس حالت میں انسان جو ہے نا اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، ان کی باتوں پر صبر کرتے ہوئے اپنے اندر استقامت پیدا کرے، استقلال پیدا کرے اور صراط مستقیم پر چلتا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اس پر وہ انسان عمل پیرا رہے۔ یہ ہے صبر، نہ کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ جی آپ صبر کرو، اب کیا کر سکتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ حالانکہ ظلم کا ہاتھ روکنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ بزور طاقت ہاتھ کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں، ہاتھ سے کریں، زبان سے ختم کر سکتے ہیں، زبان سے کریں، اور اگر دل میں برا جان سکتے ہیں تو دل میں برا جانیں، اور یہ کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ دل میں برا جانیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ظلم اور صبر، اور اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے بات کہ آپ نے نماز جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، تو یہ ہے کہ نماز سے صبر تو آپ کریں گے جہاں مشکلات آپ کو آئیں گی نیک راستے پہ چلنے وقت، تو نماز سے بندے اور اللہ کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے، انسان اللہ پر توکل سیکھتا ہے، اور جو یہ تعلق بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر انسان کا توکل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسی توکل سے ان مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت اور جرت پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں۔ ٹھیک ہے، یہ صبر اور نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پہ یعنی ثابت قدم رکھے، اور ہم جو ہیں وہ راہ حق پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے اس راہ حق میں چلنا جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ آسان کر دیں، آمین۔ اچھا، اگلی جو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ یعنی ہم کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے بھی، یہ اصل میں یہاں ہم کے ساتھ تسبیح، اور تسبیح سے مراد یہاں نماز ہے کہ ٹھیک ہے، عرب میں یہ دستور تھا، رواج تھا کہ کسی چیز کا کوئی خاص جز بول کر نا اس سے مراد کل لے لیا جاتا تھا۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، جیسے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز، اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز عصر ہے، ٹھیک ہے، اور رات کے کچھ اوقات سے مراد نماز عشاء ہے، اور نماز تہجد بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یعنی دوسرے مسلمانوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔
اور ان کے کنارے 3 ہی ہو سکتے ہیں، صبح شام اور زوال آفتاب۔ صبح سے مراد فجر کی نماز ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور شام سے مراد نماز مغرب، اور زوال آفتاب سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ اس طرح یعنی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 فرض نمازیں جو ہیں ان کی فضیلت اہمیت بیان کر دیا، اور ان کے وقت بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کو آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بات اس آیت کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل سے غافل نہ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر لمحے اپنے رب کو اپنے دل میں یاد رکھیں، اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں اور اس سے جڑے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ جڑے رہے سے مراد یہ ہے کہ آپ تسبیح پکڑیں اور آرام سے بس بیٹھے ہوئے تسبیحاں پھیریں، نہیں، عمل کا بہت دخل ہے انسان کی زندگی میں، تو عمل پر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا کہ انسان کیا عمل کرے، کس طرح سے اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ اٹھیں گے، عمل میں آپ کی نماز بھی آ جاتی ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن ان سارے اعمال میں آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے۔ ایک تو 5 نمازوں کی صورت میں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ہر لمحے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آپ کسی لمحے بھی کہیں اس کی نافرمانی نہ کر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے ساتھ چلیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح امید ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ کا ترضیٰ، تو یعنی اس طرح سے آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی صبر اور نمازوں کے قیام کے نتیجے انتہائی شاندار ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر خوش ہو جانا چاہیے، اور فی الواقعہ ان کے ایسے شاندار نتائج نکلے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو ساری دنیا نے دیکھے ہیں، اور ایسے نتائج کا ذکر قرآن کی بہت ساری آیات میں بھی آیا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت میں جو ہے وہ بلند ترین مقام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، جس پر آپ خوش ہو جائیں گے، جیسے آپ کا قیامت کے دن انبیاء سمیت سب لوگوں کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرنا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام محمود عطا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہم میرے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی کا باعث ہے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم میکسیمم کوشش کریں اپنی کیپیسٹی کے مطابق کہ ہم اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی میں جاری کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا انجام اور اس کی خوشخبریاں جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَلَا تَمُدُّنَّ کہ بھی اس میں آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کی دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے پروردگار کا رزق جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور یعنی پائیدار ہے، بلند تر ہے۔ رزق جو ہے نا اس کا وسیع ترین مفہوم ہے، یہ ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہاں رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ رزق کا لفظ جو ہے اپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر رزق کا لفظ جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ایسی خدا داد نعمتیں بھی جو جسمانی یا روحانی اعتبار سے انسان کی تربیت کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ نے جو بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کریم، منصب رسالت، فتوحات، عظیم ترین فتوحات اور آخرت کے اعلیٰ ترین جو مراتب عطا کیے ہیں وہ سارے کے سارے رزق میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس مقابلے میں چند روزہ زندگی جو یہ اس وقت دنیاوی زندگی ہے، اس کے ساز و سامان کی کیا حقیقت، لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ اس میں ذرا تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ہمیں ساز و سامان کی طرف اور دنیا کی جو دنیا میں لوگ جسے کہتے ہیں نا غرق ہوئے میں دنیا کی سوچوں میں، دنیا کے ساز و سامان میں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا جو بھی رزق ہے ہر لحاظ سے پائیدار بھی ہے اور بہتر بھی ہے ہمارے لیے، اور حلال جب انسان جدوجہد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جن جن صلاحیتوں سے نوازتا ہے، یہ سب رزق میں شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی پائیدار، بلند، بہترین، پائندہ تر جو ہے وہ رزق حلال عطا فرمائے، اور ہم اس کے فیض و برکات بھی ہمیں حاصل ہوں، اور دوسری دنیاوی زندگی کی طرف جو ہے وہ آنکھ بھر کے یا حریص نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، کہ بھی آپ حکم دیجیے اپنے اہل خانہ کو، بِالصَّلَاةِ، یعنی نماز کا، وَاسْتَبِرْ، اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا حکم دینا جو گھر والوں پر بھی بہت ضروری ہے، ان پر بھی یہ حکم لاگو کرنا چاہیے، اور انہیں نماز کی پابندی کا حکم دینا چاہیے، پھر اس بات پر سختی سے عمل بھی کرنا چاہیے، اور اس سے پھر یعنی جو اسلام کا مشن ہے اس کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اس آیت میں بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، تاہم یہ حکم عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کرنے کا کہو، اگر 10 سال کا ہونے پر بھی اسے نماز کی عادت نہ پڑے تو پھر اسے مار کر نماز پڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کتاب الصلاح میں سے۔ اب یہاں پتہ چل گیا کہ ہم نے یہ نماز کی پابندی کس قدر ضروری ہے گھر والوں کے لیے، اور اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ اچھا، عرب میں ایک دستور تھا کہ وہ مالک اپنے غلاموں کو کمائی کے لیے بھیجتے تھے، پھر ان سے یہ کمائی خود وصول کرتے، اور یا پھر غلام پر اس کی قابلیت کے مطابق روزانہ یا ماہانہ ایک رقم مقرر ہوتی تھی کہ یہ اتنی رقم تو یعنی وہ بہرحال ہر حال میں اپنے مالک کو کما کے دے گا، اور اگر وہ زائد کما لے تو وہ اس کا اپنا ہوگا۔ جس طرح جیسے ہمارے ہاں کسی چیز کا روزانہ یا ماہانہ کرایہ یا ٹھیکہ مقرر کر لیتے ہیں نا، اسی طرح سے وہ غلاموں سے بھی کمائی کروایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور مسلمانوں سے یہ فرمایا ہے کہ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، اللہ مالک اور خالق ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی مثالوں کو لے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ جیسے تم اپنے غلاموں سے رزق مانگتے ہو، ان سے کمائی مانگتے ہو، ہم تم سے کچھ رزق نہیں مانگتے، حالانکہ تم سب سے بڑھ کر میرے غلام ہو، یعنی تم پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ ہی کے بندے ہیں ہم، اللہ ہی کے غلام ہیں۔ بلکہ اللہ تو کہتا ہے کہ ہم تمہیں خود رزق دیتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور تمہارا کام کیا، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی فرما برداری، اور جو رزق تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور انجام پرہیزگاری کے لحاظ سے بہترین ہوگا۔ تقویٰ کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دنیا میں بھی انجام بہترین ہے اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں اس کی انجام کی بہتری کا ذکر کچھ دوسری آیت میں یوں فرمایا ہے کہ دنیا میں جب کوئی متقی شخص کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اللہ ضرور اس سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے، نیز ایسی جگہ سے اسے رزق مہیا کرتا ہے۔ یہ سورۃ طلاق میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یعنی مثلا اگر کوئی متقی شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کی ساکھ قائم ہوتی ہے، اور اس کی ساکھ کا قائم ہو جانا یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہوتا ہے، یہ اس کا انعام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا انجام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب رہتا ہے۔ اصل میں اس جملے میں نا ایک یونیورسل ٹروتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جس اعتبار سے بھی اس یونیورسل ٹروتھ کا آپ تجربہ کریں گے نا تو یہ آپ کو بہتر ہی ملے گا، درست ہی ثابت ہوگا، آپ کسی طرح سے بھی اس کو آزما کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں سے کوئی واضح دلیل نہیں آ چکی؟ یعنی آپ کی باسط سے اہل مکہ پر نا اتمام حجت کا جو ہے نا وہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا تو ایک مطلب یہ ہے کہ پہلے صحیفوں اور آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت اور ان کی آمد کی جو بشارتیں تھیں وہ موجود تھیں، اور بعض جو انصاف پسند لوگ تھے انہوں نے اس کا برملا یعنی اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سابقہ کتابوں میں بشارت دی گئی ہے۔
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسا واضح موضوع مل جانے کے بعد اب کون سی نشانی چاہتے ہیں؟ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اگلی کتابوں کے ضروری مضامین کا بھی محافظ ہے اور ان کی صداقت پر بھی حجت ہے اور گواہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یعنی یہ اتمام حجت تو ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دی ہے اور کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس کے بعد اب قرآن جو ہے جو باقی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے وہ بھی اب ان کے ہاتھوں میں ہے، کفار کے اور آج کے دور کے مسلمان اور جتنے بھی کافر لوگ ہیں یا اہل کتاب ہیں ان کے پاس یہ قرآن موجود ہے بحیثیت معجزہ، تو وہ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اتمام حجت کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر، اور بالخصوص اہل مکہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اگلی آیت میں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ عَلَيْنَا رَسُولًا، کہ اگر ہم انہیں اس سے بیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول ہی نہیں بھیجا، کیوں رسول نہیں بھیجا؟ ہم تو ذلیل و خوار ہو گئے، رسوا ہو گئے، اور اگر ہمارے پاس رسول ہوتا تو ہم پہلے ہی تیری پیروی کر لیتے۔ یعنی یہ چیز جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پوری دلیل اللہ نے مکمل کر دی ہے کہ یہ قرآن بھی بطور حجت کافروں کا یہ اعتراض جو ہے نا رفع کرنے کے لیے اتارا گیا ہے کہ اگر ہم پر بھی یہود و نصارہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب نازل ہوتی تو یقیناً ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ نیز ہم نے ان میں رسول اس لیے بھی بھیجا کہ وہ ذلت اور رسوائی کے بعد یہ نہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم یقیناً اس کی فرما برداری کرتے، اللہ کے احکامات بجا لاتے اور ہمیں یہ رسوائیاں نہ دیکھنی پڑتی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخری آیت میں کہ آپ ان سے کہیے کہ ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی اب تم بھی اور ہم بھی، بلکہ سارے کا سارا عرب اور اب اس کے بعد ساری کی ساری دنیا اب بھی دیکھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لہذا انتظار کرو، ان قریب سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون سا فریق سیدھی راہ یعنی ہدایت پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اور زمانے کی گردش کس پر پڑتی ہے، اور کون تباہ کن ہوتا ہے، تباہی کس کا مقدر ہوتی ہے۔ پیاری سسٹرز، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، اور اس کلاس کی تمام تر برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں، ہماری ذات میں نازل فرمائے، جاری و ساری فرما دے، اور یہ نیکیاں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کفایت کر جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔